بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عز الدین جب چلا گیا تو حماد نے حسن کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے خیمے میں لے جا کر اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا، میں تمہارے لیے کھانا منگواتا ہوں، اتنی دیر تک تم مجھے پورے حالات کھل کر بیان کرو۔ حسن نے حماد کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آپ بیٹھے رہیں اخی، مجھے قطعاً بھوک نہیں ہے۔ حماد نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تو پھر مجھے پوری داستان سناؤ، ابھی نیشاپور سے ہندوستان کیوں آئے؟ ماں رتنا اور حارث کہاں ہے اور ہمارے باپ کو کس نے قید کر رکھا ہے؟ حسن نے بڑی بے چارگی سے کہا، پر ابھی نے یہ سب باتیں بتانے سے مجھے منع کر دیا تھا۔ حماد نے اسے پچکارتے ہوئے کہا، تم بتاؤ تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، ابھی تمہیں کچھ نہ کہیں گے۔ حسن نے سلگتی ہوئی آواز میں کہا، یا اخی آپ مجبور کرتے ہیں تو سنیے۔ بدری ناتھ کے بھائی کا لڑکا ارجن، جو کبھی رتنا کا منگیتر تھا، اپنی 10-12 ساتھیوں کو لے کر نیشاپور گیا۔ وہاں وہ رتنا بہن کو زبردستی اٹھا لایا۔ جبکہ ہماری ماں نے مزاحمت کی اور رتنا بہن کو اغوا ہونے سے بچانا چاہا تو اس درندے نے ہماری ماں کو قتل کر دیا اور رتنا بہن کو زبردستی اٹھا لایا۔ حماد نے چنگاڑتے ہوئے پوچھا، کیا کہا؟ میری ماں قتل ہو گئی؟ ارجن نے اسے قتل کر کے رتنا کو اغوا کر لیا ہے؟ واللہ حسن، یہ تم کیسی ہولناک خبر لائے ہو؟ اس خبر سے میرے لیے محشر برپا ہو گیا ہے۔ حسن نے کپ کپاتے ہونٹوں سے کہا، شاید ہمارے باپ نے اسی مصلحت کے تحت آپ کو پوری بات نہ کہنے کو کہا تھا، کیا آپ ذہنی طور پر مفلوج ہو کر نہ رہ جائیں؟ تو سنو میرے بھائی، ارجن ہمارے ساتھیوں کے ساتھ جب ہمارے گھر گیا تو ابھی ان کی تواضع کے لیے اپنے کھیتوں سے سیب لینے گئے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں ارجن ماں کو قتل کر کے رتنا بہن کو اٹھا لایا، ابھی بھی اس کے پیچھے پیچھے ہندوستان میں داخل ہو گئے۔ ہمارا لشکر اس وقت بٹھنڈا شہر سے 40 میل شمال مشرق میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ وہاں ابھی نے ہم سے ملاقات کی اور پورے حالات ہمیں سنائے۔ ہم اپنی بہن کو چھڑانے اور ارجن سے انتقام لینے کی خاطر بھیم سین گئے تو ہمارے وہاں پہنچنے سے قبل ہی ارجن اور بدری ناتھ میں یہ طے پا چکا تھا کہ سب سے پہلے حماد کو یہاں بلایا جائے۔ اگر آپ جیت گئے تو رتنا بہن آپ کی، اور اگر ارجن جیت گیا تو رتنا بہن کی شادی ارجن سے ہوگی۔ جب ہم ابھی کے ساتھ بدری ناتھ کی حویلی میں پہنچے تو ارجن نے ہم دونوں بھائیوں کو جنگ کرنے کی دعوت دی، جسے حارث بھائی نے قبول کر لیا، پر اخی حارث بھائی ارجن کا مقابلہ نہ کر سکے اور ارجن کے ہاتھوں مارے گئے۔ میں انہیں دفن کر کے سیدھا آپ کی طرف چلا آیا ہوں۔ حماد نے عجیب سی دردناک و دلسوز آواز میں کہا، حسن، یہ دوسری خبر ہے جو میرے دل میں زہریلے تیر کی طرح پیوست ہوئی ہے۔ قسم ہے مجھے دونوں جہانوں کے رب کی، میں ارجن سے ایسا انتقام لوں گا جو کبھی اس کے تصور سے بھی نہ گزرا ہوگا۔ حسن نے پھر کہا، یا اخی، بدری ناتھ کی حویلی میں ارجن نے ابھی اور رتنا بہن کو اپنا اسیر بنا رکھا ہے اور وہ اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتے جب تک آپ وہاں جا کر ارجن کو زیر نہیں کرتے۔ حماد نے کھولتی آواز میں کہا، میری ماں قتل ہو گئی، بھائی مارا گیا، باپ اور رتنا ارجن کی قید میں ہے، یہ کیسی انہونی ہم پر نازل ہو گئی ہے۔ تم حوصلہ رکھو میرے بھائی، ارجن کو اب زمین بھی نکل جائے تو وہ مجھ سے بچ نہ سکے گا۔ میں موت کا سایہ بن کر اس پر سوار ہوں گا اور اس کے جسم کے سب اعضاء کو علیحدہ علیحدہ کر کے رکھ دوں گا۔ حماد اٹھا، پہلے وہ خود مسلح ہوا، پھر اپنے گھوڑے کو تیار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد عز الدین 1000 سواروں کو لے کر آیا اور حماد حسن کے ساتھ ان 1000 سواروں کو لے کر آندھی اور طوفان کی طرح بھیم سین کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ ایک روز رتنا، خلدون، بدری ناتھ، ساوتری اور بملا ایک کمرے میں اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ موضوع حماد کی آمد کا تھا۔ رتنا بے حد اداس اور پریشان ہو رہی تھی کہ اس کمرے میں ارجن داخل ہوا۔ تھوڑی دیر تک وہ بڑی گہری نگاہوں سے رتنا کو دیکھتا رہا، پھر طنز کرتے ہوئے کہا، کسی وچار میں ہلکان ہو رہی رتنا، جس کے کارن تم بیعقل ہو وہ نہیں آئے گا۔ حسن نے اسے جا کر جب سب کچھ کہا ہوگا اور اسے خبر ہو گئی ہوگی کہ اس کی ماں اور بھائی مارے گئے ہیں، وہ کبھی بھی ادھر کا رخ کر کے اپنے آپ کو کٹھنائیوں میں نہ ڈالے گا۔ بدری ناتھ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ارجن، مورکوں جیسی باتیں نہ کرو، وہ آئے گا، ضرور آئے گا، بلکہ یوں کہو وہ اندھکار اور طوفان بن کر آئے گا اور سمے آئے گا کہ تو اس کے سامنے لاچار ہو کر اپنے لیے موت کی پرارتھنا کر رہا ہوگا۔ مجھے یقین ہے میں وہ سمے بھی دیکھوں گا جب تو اس کے سامنے ہاتھ بند کر بنتی کرے گا کہ مہاراج مجھے क्षमा کر دو۔ یہ چنتا نہ کرو کہ وہ نہ آئے گا، اپنے من سے سنسار کے ایسے سارے وچار نکال دو، بھگوان کی سوگند وہ آئے گا اور ضرور آئے گا، اور جب وہ یہاں آ کر تیرے ساتھ ٹکرائے گا تو جنم مرن سب کچھ بھول جائے گا۔ ارجن نے کھا جانے والے لہجے میں کہا، جب وہ آئے گا تو میں تمہیں دعا اور بدائی دوں گا، لیکن چچا تیرا یہ وہم ہے کہ میں اس کے سامنے مجبور اور لاچار ہو جاؤں گا۔
میں اسے کشٹ یعنی عذاب دوں گا کہ وہ رتنا کا نام تک بھول جائے گا۔ اس بار رتنا نے زہریلی آواز میں کہا، تو کیا انہیں کشٹ دے گا؟ جب وہ یہاں آئیں گے تو اپنے آپ کو جلاد کی تلوار تلے کڑا پائے گا، تیری ساری خواہشیں پڑپڑاتی رہ جائیں گی اور تیری حالت ٹوٹے ہوئے برتن سے بھی بدتر ہوگی۔ ارجن تیش کا گیا، آگے بڑھا اور ایک زوردار تماشا اس نے رتنا کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، تو چپ رہے، تو کیوں اس کی طرفداری میں بولتی ہے جبکہ ہمارے درمیان طے ہے کہ تو اس کی بیوی ہوگی، جو جیتے گا پھر تیرا جانبدار ہونا کیسا؟ اب تو نے ایک لفظ بھی اس کے حق میں کہا تو میں اس کا انتظار کیے بغیر ابھی پنڈت کو بلا کر تیرے ساتھ پھیرے کراؤں گا اور تجھے اپنی بیوی بنا لوں گا، پھر دیکھوں گا تو کیسے میری آگیا سے باہر ہو کر چلتی ہے۔ اس بار خلدون نے سخت لہجے میں کہا، تجھے میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی باری قیمت ادا کرنا ہوگی، جس کی ہمدردی سے چڑ کر تو نے اسے مارا ہے۔ جب وہ یہاں آئے گا تو اپنے شہر کا حدود اربا اور محل وقوع تک بھول جائے گا اور وہ تیری زندگی کے دنوں کو المناک اور خونی راتوں میں بدل دے گا۔ انتظار کر، کچھ دن اور رک، پھر دیکھ کیا بنتا ہے۔ تیرے خرمن حیات کو جلا نہ دیا گیا، اس زمین کو تیرا قبرستان نہ بنا دیا گیا، تیرے سینے کی شیخی گمنڈ کی چنگاریوں کو بجھا نہ دیا گیا اور تیری حالت سوکھے پتوں کے ڈھیر جیسی نہ ہو گئی تو مجھے خلدون مت کہنا۔ ارجن نے کہا لگاتے ہوئے کہا، جو کچھ تیرے پہلے بیٹے نے میرے خلاف کیا ہے وہی کچھ آنے والا کرے گا۔ خلدون نے دانت پیستے ہوئے کہا، حارث اور حماد میں بڑا فرق ہے، حماد میری قہر کی لاٹھی اور میرا برجدار قلعہ ہے۔ سن ارجن سن، 10 حارث یکجا کیے جائیں تو ایک حماد بنتا ہے۔ جب وہ تیرے ساتھ ٹکرائے گا تو تیری کوئی تدبیر، کوئی جتن، فکر اور کوئی ہیلا و عیاری تیرے کام نہ آئے گی۔ خلدون کہتے کہتے رک گیا، یوں جیسے وہ کوئی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا ہو، پھر وہ چلا اٹھا، بدری ناتھ، میرا بیٹا آ گیا ہے، میرا حماد آ گیا ہے، سنو، اس آواز کو غور سے سنو، کیا تمہارے کانوں میں ناقوس کی آواز نہیں پڑی؟ سب نے سنا، فضا میں ناقوس کی تیز آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ خلدون پھر چلا اٹھا، رتنا رتنا میری بچی اٹھ، میرا ناقوس لا، میرا بیٹا مجھے پکار رہا ہے، میں اس کی پکار کا جواب دوں۔ وہ پوچھ رہا ہے، اس حویلی میں کوئی دھوکہ اور فریب تو نہیں؟ جلدی کر میری بیٹی، میرا ناقوس لا کہ میں اسے کہوں کہ وہ بلا جھجک اس حویلی میں آئے۔ رتنا جب خلدون کا ناقوس لانے باہر چلی گئی تو خلدون نے ارجن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جا ارجن، اپنی تیاری کر اور اپنے ہتھیار سنبھال کہ میرا بیٹا آ گیا اور میں تجھے اس کی سرشت اور فطرت بتاؤں کہ وہ آتے ہی تجھ سے ٹکرائے گا اور دم لینا پسند نہ کرے گا۔ جلدی جا کر اپنے آپ کو مسلح کر، ایسا نہ ہو کہ حماد طوفان کی طرح اس حویلی میں داخل ہو اور جب اسے خبر ہو کہ تم نے اس کی ماں اور بھائی کو مار دیا ہے تو کہیں تمہیں غیر مسلح حالت میں ہی مار دینے پر مجبور نہ ہو جائے۔ ارجن بھاگتا ہوا باہر نکل گیا، فوراً اپنے آپ کو مسلح کیا، اپنے گھوڑے پر زین ڈالی اور اپنے ساتھیوں کو لے کر وہ حویلی کے کھلے صحن میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ رتنا بھاگتی ہوئی پھر اس کمرے میں داخل ہوئی، وہ خلدون کا ناقوس ڈھونڈ لائی تھی۔ خلدون نے آگے بڑھ کر اپنا ناقوس لے لیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ رتنا، بدری ناتھ، ساوتری اور بملا بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ خلدون سیڑھیوں کے پاس رک کر سب سے اوپر والی سیڑھی پر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، ناقوس منہ سے لگایا اور اپنے پیپڑوں کی پورے قوت سے اسے پھونک دیا۔ چند لمحوں تک خلدون لگاتار ناقوس پھونکتا رہا، یوں لگتا تھا وہ حماد کو کوئی پیغام پہنچا رہا ہو۔ جب خلدون نے ناقوس پھونکنا بند کیا تو جواب میں دوسری طرف سے چند لمحوں تک ناقوس کی آواز گونجتی رہی، پھر خاموشی اور سکوت چھا گیا تھا۔ خلدون سیدھا کھڑا ہو گیا اور بڑی بے تابی سے حویلی کے بیرونی دروازے کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ ارجن بھی، جو پوری طرح مسلح ہو چکا تھا، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے قریب آ کھڑا ہوا تھا اور اس کے 12 ساتھی بھی مسلح ہو کر اس کے پیچھے اپنے گھوڑوں پر سوار کھڑے تھے۔ اتنے میں ایک جوان اپنا گھوڑا سر پر دوڑاتا ہوا آیا۔ وہ ارجن کا آدمی لگتا تھا کیونکہ وہ سیدھا ارجن کے پاس آیا اور بدحواس آواز میں کہا، مہاراج، ظلم ہو گیا۔ ارجن نے فکرمند لہجے میں پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ آنے والے نے بوکھلاہٹ میں کہا، ابھی مسلمانوں کے کچھ دستے آئے ہیں اور انہوں نے اس بستی کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے ان کا راستہ روک کر ان سے جنگ کی، لیکن انہوں نے آن کی آن میں ہمارے سارے ساتھیوں کو تہہ تیغ کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر آپ کے پاس آ سکا ہوں۔ اسی وقت گیان اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ استبل کی طرف سے آ کر خلدون کے قریب کھڑا ہو گیا تھا۔ ارجن نے غصے اور غضب کی حالت میں رتنا کو مخاطب کر کے کہا، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ حماد اکیلا نہیں آیا، اپنے ساتھ اپنی لشکر کا ایک حصہ بھی لے کر آیا ہے، لیکن میں بھی تم سب کو اس دھوکے کی سزا ضرور دوں گا اور اس کے یہاں آنے سے قبل ہی میں تم سب کی گردنیں کاٹ دوں گا۔ ارجن اپنے گھوڑے سے اترنے ہی لگا تھا کہ ٹٹک کر رہ گیا۔
کیونکہ حماد اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا صحن میں داخل ہوا تھا۔ اس کے ساتھ حسن تھا اور پیچھے کچھ مسلح سوار بھی تھے۔ ارجن اپنے گھوڑے پر سیدھا بیٹھ گیا اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کا ہاتھ اپنے باری گرس کے اوپر جا رکا تھا۔ حماد نے سیڑھیوں کے سامنے اپنے گھوڑے کو روکا۔ اس سے قبل وہ کچھ پوچھتا، حسن نے اپنی چلاتی آواز میں ارجن کے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا، اگر تم بھی جنگ میں حصہ لینا چاہتے ہو تو یہیں کھڑے رہو، اگر تم جانبداری کا ارادہ رکھتے ہو تو یہاں سے ہٹ کر استبل کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ یاد رکھو، بستی کے گرد پہرا دینے والے تمہارے سب ساتھی ختم ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ ہمارے ساتھی وہاں کھڑے ہیں۔ میں تم سب کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ ارجن سے میرا بھائی اکیلا ہی مقابلہ کرے گا۔ ارجن کے ساتھیوں نے خاموشی کے ساتھ اپنے گھوڑوں کو موڑا اور استبل کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی جگہ اب حماد کے ساتھ آنے والے سواروں نے لے لی تھی۔ حماد اپنے گھوڑے پر ہی سوار رہا اور خلدون کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے باپ، کس نے میری ماں کو قتل کیا؟ کون میرے بھائی کا قاتل اور کون رتنا کو نیشاپور سے یہاں لانے والا ہے؟ یا ابھی اس کی طرف اشارہ کیجئے، اس کی طرف ہاتھ اٹھائیے جس نے مجھے مقابلے کی دعوت دی، اس کی نشاندہی کیجئے جس نے آپ اور رتنا کو اس حویلی کے اندر اسیر اور محبوس رکھا ہے۔ خلدون نے اپنی ناقوس سے ارجن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرے بیٹے، یہ ہے وہ ابلیس جس نے تیری ماں کو مارا، رتنا کو اغوا کیا اور تیرے بھائی کو قتل کیا۔ حماد نے اس بار ارجن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے حراف و مکار، اے مجھ سے میری ماں اور بھائی کو چھیننے والے، کیا تیرا ہی نام ارجن ہے؟ ارجن نے بڑے غرور و گھمنڈ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں ہی ارجن ہوں، ذرا تو آگے تو بڑھ اور دیکھ میں تجھے کس طرح موت کا ایندھن بناتا ہوں۔ مجھ سے مقابلہ کرو، پھر دیکھنا کس طرح میں تمہارے جسم کو قلم کی طرح توڑ دیتا ہوں۔ حماد نے ہلکا سا کہا لگاتے ہوئے کہا، تو کیسا جاہل اور احمق ہے، یاد رکھ تیرے اور تیرے گھمنڈ کی جو دیگ جوش مار رہی ہے میں اسے ٹھنڈا کر دوں گا۔ اپنا گرز سنبھال کہ میں تم پر حملہ آور ہونے لگا ہوں۔ ارجن نے فوراً اپنا گرز اور ڈال سنبھالیے۔ حماد نے بائیں ہاتھ میں ڈال سنبھالی، اپنے دائیں ہاتھ میں وہ اپنی باری گرز کو تولنے لگا تھا۔ ارجن نے خلدون کو مخاطب کر کے کہا، تمہیں اجازت ہے، جس طرح تو پہلے بیٹے کو جنگ کے دوران ہدایت دیتا رہا ہے اسے بھی ہدایت دے سکتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، کیونکہ میں نے تو اسے بھی تمہارے پہلے بیٹے کی طرح ختم کر دینا ہے۔ خلدون نے پرجوش آواز میں کہا، خوشامد کا لقمہ چرب، بھی میرا بیٹا ہر جبر سے محاذ آرا ہونے کا فن جانتا ہے، اسے ہدایت و رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، تو انتظار کر، اس کی ایک ہی ضرب تجھ پر پڑنے کے بعد تیرا گھمنڈ جاتا رہے گا۔ حماد نے اپنی گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا ہنہناتا ہوا آگے بڑھا، اس کے ساتھ وہ ڈال کو اپنے جسم کے دائیں حصے کے سامنے لے گیا اور گرز کو اپنے بائیں شانے پر خوب بلند کر کے لہرا لیا تھا۔ ارجن کے قریب جا کر حماد نے ایسی آواز میں تکبیر بلند کی تھی جیسے ایک ساتھ پہاڑوں کی کئی غاریں گونج اٹھی ہوں۔ اللہ اکبر! ساتھ ہی حماد نے خوب قوت سے گرز لہرا کر ارجن کو مارا، لوہے سے لوہا بج کر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ گرز اس قوت و طاقت سے ارجن کی ڈال پر پڑا تھا کہ ارجن کی ڈال درمیان سے پچھ گئی تھی اور خود ارجن بھی سر سے پاؤں تک اس ضرب کی قوت سے لرز گیا تھا۔ بوڑھے خلدون نے خوش ہوتے ہوئے حماد سے کہا، شاباش میرے بیٹے، تو نے اپنے گرز کا وار بالکل میری خواہش کے مطابق کیا، ایسا ہی حملہ کرنے کی ہدایت میں حارث کو کرتا رہا تھا۔ دیکھ میرے بیٹے، تیری دشمن کی ڈال بول اٹھی ہے۔ ارجن نے فوراً اپنی ڈال علیحدہ کر کے حماد پر جوابی حملہ کیا، جسے حماد بڑی آسانی کے ساتھ اپنی ڈال پر روک گیا۔ حماد نے اپنے گھوڑے کی باگیں ایک سخت جھٹکے کے ساتھ کھینچی اور گھوڑا طوفانی انداز میں اپنی دونوں ٹانگیں اٹھا کر زور سے ہنہنایا۔ ارجن عجیب سی انداز میں اپنی ڈال کو دیکھ رہا تھا۔ حماد نے طنز کرتے ہوئے کہا، میں دیکھ چکا ہوں، تیری ڈال درمیان سے پچھ گئی ہے، پر غم نہ کھا، اگر تمہاری ڈال بیکار ہو گئی تو میں تمہیں اور ڈال مہیا کروں گا۔ بے غم رہو ارجن، میں تمہاری موت تک تمہیں ہتھیار بدل بدل کر دیتا رہوں گا۔ حماد نے دوبارہ گھوڑے کو آگے بڑھا کر حملہ کیا تھا۔ اس بار اس کا گرز اس قوت سے ارجن کی ڈال پر پڑا تھا کہ ارجن کی ڈال درمیان سے پٹ گئی۔ خود ارجن کا وہ ہاتھ دوہرا ہو گیا تھا جس میں اس نے ڈال سنبھال رکھی تھی اور اس کی ڈال کھٹ سے اس کے خود پر آ لگی تھی۔ اب حماد ارجن کو حملہ کرنے کا موقع ہی نہ دے رہا تھا، وہ مختلف زاویوں سے بپر کر ارجن پر حملہ آور ہونے لگا تھا اور ارجن اپنی پٹی ہوئی ڈال کے ساتھ بڑی مشکل سے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارجن کی حالت قابل دید ہو گئی تھی، اس کی کوئی تدبیر و تعزیر اور کوئی ہلا و جتن اس کے کام نہ آ رہا تھا۔ اس کی زبان پر کانٹے پڑ گئے تھے، حلق میں پندہ لگ گیا تھا اور آنکھیں باہر نکل آئی تھی۔ حماد اس کے ساتھ آگ و آہن کا کھیل شروع کر چکا تھا، فضائیں اس کی تکبیروں سے دھواں دار ہو گئی تھی۔ ارجن یوں محسوس کر رہا تھا
گویا وہ حماد کے سامنے آگ کی لپٹوں کے گورکھ دندے میں پھنس گیا ہو۔ حماد جب 5ویں بار ارجن پر اپنا گرز برسانے لگا تو ارجن نے فوراً اپنا گرز پھینک دیا اور گھوڑے سے نیچے کود کر اس نے اپنی تلوار نکال لی تھی۔ حماد بھی فوراً نیچے کود گیا، اس نے بھی گرز پھینک دیا اور تلوار سنبھالی۔ حماد نے ایک بار غور سے ارجن کو دیکھا، پھر حسن سے کہا، حسن ارجن کو اپنی ڈال دو، اس کی ڈال پٹ کر بیکار ہو گئی ہے، میں اسے لڑنے کا پورا موقع دینا چاہتا ہوں۔ حسن نے دور ہی سے ڈال ارجن کے سامنے پھینک دی۔ ارجن آگے بڑھا، نیچے جھکا، پر ڈال اٹھاتے ہوئے وہ خوفزدہ ہو رہا تھا کہ مبادا ڈال اٹھانے کے دوران حماد اس پر حملہ ہی نہ کر دے۔ حماد نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، آرام سے بے خوف ہو کر اپنی ڈال اٹھاؤ، دھوکے سے تم پر حملہ نہ کروں گا۔ ارجن نے بے دھڑک ہو کر ڈال اٹھا لی۔ حماد اس کی طرف بڑھتے ہوئے پھر غرایا، ارجن تھوڑی دیر بعد وقت آنے والا ہے کہ میں تیری زندگی کے سفر کو جامد کر دوں گا۔ سن ارجن، جب جنگل میں درخت زیادہ ہو جائیں تو انہیں کاٹ کر کم کرنا پڑتا ہے، تجھ پر بھی بدیوں کا ڈھیر زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے تیرے کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ حماد اس کہنا مشق شیر کی طرح حملہ آور ہوا جو بے جھجک ہاتھیوں کے جھنڈ میں گھس جانے کا فن جانتا ہو۔ حماد پر فتح کا نشہ طاری ہو گیا تھا اور وہ اپنی چوڑے پل کے تلوار کے تابڑ توڑ اور انتہائی خطرناک حملے کرتا ہوا بڑی تیزی سے ارجن کو اپنے آگے بگانے لگا تھا۔ ارجن کی حالت نازک ہو رہی تھی، اس کا سارا غرور اور تکبر، تان و تشنج اس کے جسم سے نکل کر پسینے کی طرف بہہ گئے تھے۔ بدری ناتھ نے اونچی آواز میں ارجن کو مخاطب کر کے کہا، ارجن، حماد کے آنے سے قبل تم جو پہاڑوں کی ساختہ بندی کر رہے تھے، زمین آسمان کے کلابے ملا رہے تھے، وہ کدھر گئے؟ اپنے پرانے رابطوں کو استوار کرو اور اپنے ننگ و ناموس کو بحال کرو، میں دیکھتا ہوں تم کتنی دیر تک حماد کا سامنا کر سکتے ہو۔ ارجن نے بوکھلائی ہوئی آواز میں کہا، سن چچا، جب تک اس جنگ کی انتہا نہ دیکھ لوں اپنی جان نہ ہاروں گا۔ بدری ناتھ نے پھر زہریلی آواز میں کہا، تیرا مقابلہ آج ایسے منٹ سے ہے جس کے چاروں طرف پراتما ہی پراتما ہے، تیرا آخری وقت آ گیا ہے۔ سن ارجن، تجھ پر میں آج ایک نیا انکشاف کرتا ہوں، میں ہندو نہیں مسلمان ہوں اور میرا نام بدری ناتھ نہیں ابو الفتح ہے، میری بیٹی اور بیوی بھی مسلمان ہے۔ آج میں سر عام اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہوں کہ تو ختم ہونے والا ہے اور میری بستی کے آدھے سے زیادہ لوگ پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہیں، اب مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ سن ارجن، تیرے پاپ کا پیالہ لبریز ہو گیا تھا اور یہ پیالہ آج ٹوٹنے والا ہے، بول ارجن، تو چھپ کیوں ہے؟ وہ تیری دشنام ترازیاں اور تیری صورت حمیر جیسی اونچی اور گلا پاڑ کر نکلنے والی آواز کدھر گئی؟ ارجن کو اپنے آگے بگاتے ہوئے حماد نے چلا کر کہا، ارجن سنبھلو، تمہاری تلوار گئی۔ ارجن بوکھلا گیا۔ اسی لمحہ حماد نے اس قوت سے ارجن کی تلوار پر اپنی تلوار ماری کہ ارجن کی تلوار کٹ کر دو ٹکڑے ہو گئی۔ حماد نے خوب زور سے ارجن کے منہ پر اپنی ڈھال دے ماری اور ارجن بے بس ہو کر سیڑھیوں پر گر گیا تھا اور اپنے چہرے پر اس نے اپنی ڈال کر لی تھی۔ حماد کی فتح پر رتنا ایسی خوشی کا اظہار کر رہی تھی گویا اس کی بیمار ہڈیوں کو شفا مل گئی ہو۔ اس کا دل پہلے ہی حماد کے لیے وقف دعا تھا اور اب وہ ایسے پیارے اور دل پسند انداز میں حماد کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کے ساتھ تجدید نوازش کر رہی ہو۔ ایک دم رتنا کو نہ جانے کیا ہوا، بھاگتی ہوئی وہ آگے بڑھی اور حماد کے کندھے پر اپنا نازک اور حسین و گداز ہاتھ رکھ کر اس نے حماد کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر حماد غصے میں سر ہو گیا تھا اور رتنا اپنی تمام جاگتی تمناؤں کے ساتھ شمع خوباں کی مانند حماد کے قریب ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ حماد ارجن کی طرف بڑھا اور اس کی ران پر اپنے پاؤں کی ٹوکر مارتے ہوئے کہا، اٹھ، اپنا گرز اٹھا اور میرے ساتھ مقابلہ کر۔ ارجن نے منت کرتے ہوئے کہا، مہاراج، میں آپ کا سیوک ہوں، مجھے क्षमा کر دے۔ رتنا آگے بڑھی اور ارجن کے چہرے پر لگاتار کئی تماچے مارتے ہوئے کہا، حماد کے آنے سے قبل تو کیسے سختی کے ساتھ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا، اب क्षमा کا سمے گزر گیا، اٹھ، پرماتما نے جو کچھ تیری قسمت میں رچا ہے آج تجھے مل کر رہے گا، تو ہمارے دکھوں کی جڑ ہے، تو نے اس گھر کو بدرا، رزمگاہ اور جنگ کا میدان بنایا ہے، تیرا انجام آج اسی گھر کے صحن میں ہوگا۔ ارجن نے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے پھر کہا، بڑی دیا ہوگی مہاراج آپ کی، क्षमा کر دیں۔ حماد نے اس بار سخت ٹوکر لگائی، اٹھ، اپنا گرز سنبھال اور میرا مقابلہ کر، تو کیوں تذلیل اور بیچارگی کا شکار ہو رہا ہے، تیری خاندانی شجاعت گونگی وراثت میں کیوں تبدیل ہو رہی ہے، اٹھ، تو کشتری سے شودر کیوں بن رہا ہے۔ حماد کے چہرے پر جذبات کی بوکل مونی کی رنگا رنگی تھی اور قریب ہی کڑا خلدون اسے شفقت اور پیار سے دیکھ رہا تھا جیسے اس کا بڑا بیٹا اس کے لیے مردہ تسکین اور نوائے خیر و برکت لایا ہو۔ اس بار بدری ناتھ نے بھی کہا، اٹھ جاؤ ارجن، اس طرح تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا نہ ہوگا۔ ارجن پھر معافی مانگنے لگا۔ حماد نے اس بار سخت برہمی اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
اٹھ اپنی ڈھال اٹھا اور مجھ سے مقابلہ کر، ورنہ میں تمہیں یہیں لیٹے شدری خبیصہ جان کر اپنی تلوار سے کئی ٹکڑوں میں کاٹ دوں گا۔ ارجن اٹھ کھڑا ہوا۔ حماد نے بھی تلوار نیام میں کر کے اپنا گرز سنبھال لیا تھا۔ ارجن جو ہی جھک کر اپنا گرز اٹھانے لگا تھا، حماد نے اپنا گرز اس کے پیٹ میں دے مارا اور ارجن کئی ہاتھ ہوا میں اوپر اچھلتا ہوا زمین پر گرا تھا۔ اس کے منہ سے خون بہہ نکلا تھا۔ شاید رتنا نے حماد کے کان میں یہی کہا تھا کہ ارجن نے حارث کے پیٹ میں اس وقت گرز مارا تھا جب وہ اپنا گرز اٹھا کر مقابلے کے لیے تیار ہونے لگا تھا، اور اب وہ وحشی بن کر ارجن سے اپنے بھائی کا انتقام لے رہا تھا۔ ارجن زمین پر لیٹ گیا تھا اور اس کے منہ سے بے ربط ہچکیوں کا ایک سلسلہ چھل نکلا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ ساکن اور بے حرکت ہو کر اس طرح ہاتھ پاؤں چھوڑ کر زمین پر لیٹ گیا تھا جیسے اس کے خون اور سانس کا سفر تھم کر جامد ہو گیا ہو۔